ایک سوال یہ دریافت فرمایا کہ اقامت کے وقت کس وقت کھڑا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ حی علی الفلاح پر کھڑے ہوتے ہیں اور اسے سنت اور مستحب بتاتے ہیں، اور شروع میں کھڑا ہونے کو ناپسندیدہ عمل بتاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اقامت کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کون سا عمل درست ہے؟ دیکھیں، باجماعت نماز جب قائم ہوتی ہے تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی دونوں صورتیں جائز ہیں۔ کوئی شخص حی علی الفلاح اس پہ کھڑا ہوتا ہے، یہ بھی جائز ہے، اور کوئی شخص بالکل آغاز سے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ بھی جائز۔ صرف اختلاف اس بات کا ہے کہ زیادہ اچھا کون سا ہے، اور اس کے مقابلے میں دونوں فریق آپس میں لڑ پڑیں اور ایک دوسرے کو اور دوسرا ایک کو اہل السنہ سے خارج کرنے لگے اور مسجد دنگا اور فساد کا مرکز بن جائے، یہ چیز ایسی ہے جو نہیں کی جائے گی اور نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مستحب عمل پہ کہ کیا چیز زیادہ اچھی ہے، ایک کہتا ہے زیادہ اچھا یہ ہے کہ شروع سے کھڑے ہو جاؤ، ایک کہتا ہے کہ حی علی الفلاح اس پہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس میں کون سی لڑائی جھگڑے کی بات ہے کہ دیوبندی اور بریلوی شعار بنا لیا ہے کہ جو اس وقت کھڑا ہوتا ہے یہ فلاں فرقے سے ہے، جو اس وقت کھڑا ہوتا ہے وہ فلاں فرقے سے ہے، حالانکہ دونوں میں اختلاف کیا ہے؟ زیادہ بہتر کے اختلاف۔ دونوں نے اسلام آباد جانا ہے، ایک کہتا ہے فرسٹ کلاس گاڑی سے جائیں گے، دوسرا کہتا ہے سیکنڈ کلاس سے جائیں گے۔ تو اب لڑتے کیوں ہو جب دونوں نے اسلام آباد پہنچنا ہے، دونوں نے اقامت کو کہنا ہے، دونوں نے نماز پڑھنی ہے؟ تو اس لیے ان باتوں پر لڑنا یہ حرام ہے۔ ایک مستحب چیز کے لیے حرام کو اختیار کرنا یہ جائز ہے، وہ زیادہ عذاب ہے۔ والفتنة اشد من القتل، اللہ نے کہا قتل سے بدتر چیز لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا ہے، تو نہ کرے۔ اس کے اپنے دلائل ہیں، اس کے اپنے دلائل۔ اس لیے بہت سے فقہا نے، حنفی فقہا نے لکھا ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح اس پر کھڑے ہونا مستحب ہے، لیکن اس مستحب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے اگر کھڑا ہو گیا اللہ اکبر پہ تو یہ کوئی اس نے حرام یا ناجائز کام کر لیا۔ فقہا نے جو لکھا ہے حی علی الصلاح اور اس پہ کھڑا ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ اقامت میں کب تک کھڑے ہوا جا سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب یہ جملہ پڑھا جائے تو یہ آخری حد ہے، اس پر بس کھڑے ہو جانا چاہیے، یا اس سے پہلے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد اگر کھڑا ہوگا تو نماز میں دو چیزیں ہو جائیں گی، ایک تو صفیں ٹھیک نہیں بن سکیں گی، اور دوسرے نماز میں تاخیر ہو جائے گی۔ یہ دونوں عیب نہیں ہونے چاہیے۔ صفوں کو ہمیشہ درست ہونا چاہیے، سیدھا ہونا چاہیے، اور دوسری جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز شروع کرنے میں تاخیر غیر مناسب ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے بھی تھے جو تکبیر کے شروع ہوتے وقت کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ صفیں سب برابر ہو جائیں اور ٹھیک ہو جائیں۔ اس لیے اس پہ در مختار کا جو حاشیہ طحطاوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حی علی الفلاح پہ اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی بیٹھے نہ رہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے کھڑے نہ ہوں، لہٰذا کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نسخہ مطبوعہ بھی ہے اور یہ نسخہ قلمی بھی ہے۔ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قلمی نسخہ ہمارے ہاں محفوظ ہے، اس میں دیکھ لیں، یا وہ چھپا ہوا ہے 2 مرتبہ چھپ گیا اب تو اس کو دیکھ لیں، اس میں یہی ملے گا۔ تو اس میں وہ یہی کہتے ہیں، اور حدیث میں بھی یوں ہی آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہلے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ لوگ نماز کے لیے تیار ہو جائیں،
اور نماز کے لیے صفیں سیدھی رکھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو دونوں صورتیں جائز۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت سے عرض کیا گیا کہ ایک شخص نماز کے لیے آتا ہے اور جب اقامت کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچتا ہے تو اس وقت وہ کھڑا ہوتا ہے تو فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں۔ اور اس شخص نے کہا حضرت کوئی حی علی الفلاح حی علی الصلاح سے پہلے کھڑا ہو جائے تو فرمایا کوئی حرج نہیں، لا حرج۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، جو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ہے، اور یہ نسخہ جس میں ہے یہ لا حرج اور لا حرج کتاب الصلاۃ ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ اب تک چھپی نہیں ہے۔ ہمیں لڑنے میں مزہ آتا ہے، دنگا اور فساد کرنے میں مزہ آتا ہے، اور تم دیوبندی اور تم بریلوی ان کرتوتوں میں مزہ آتا ہے، اور یہ عقل نہیں ہے کہ یہ کتاب کم سے کم بھی کوئی 1350 سال سے کلمی نسخہ ہے، اس پہ کام نہیں ہونا چاہیے، ان کتابوں کو چھپنا نہیں چاہیے، ان پہ حواشی نہیں لکھے جانے چاہیے۔ جو اصل کام کرنے کے ہیں علم کے، وہ جو مرضی ہوتا رہے، اور ہم نے آپس میں لڑنا ہے اور ایک دوسرے کو ضرور اہل سنہ سے خارج کرنا ہے۔ انہی کرتوتوں کی وجہ سے امت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دونوں پہ فرمایا کہ لا حرج، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز ہے جس سے شر شروع ہوتا ہے، اس مستحب پہ اصرار اتنا زیادہ کہ امام آیا ایک کونے میں بیٹھ گیا، اب وہ بیٹھا رہا۔ جو لوگ اقامت کے آغاز میں شروع ہو گئے اللہ اکبر سے، انہیں بھی کہتا ہے بیٹھ جاؤ، سب بیٹھو، اور جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہا جائے تو اب اٹھتا ہے خود بھی اور باقیوں کو بھی کہتا ہے اب اٹھو۔ یہ خالص بدعت ہے، ایک ایسے مستحب عمل پہ اصرار کرنا اور دوسروں پہ اس کو نافذ کرنا اور ان کی آزادی کو سلب کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ امت میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہوا۔ اس سے جو تنگ نظری ہے نا اور فرقہ واریت، اور اس کے بھی پیچھے وہ چھپا ہوا کبر کہ میرے حکم پہ بیٹھے اور میرے حکم پہ، بھئی آپ ہیں کیا چیز؟ جب ائمہ مجتہدین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابتداء میں کھڑا ہو لا حرج، اس جملے پہ لا حرج، کوئی حرج نہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، تو یہ وسعت جو ہے اس کو لوگوں کو دینی چاہیے۔ خالصتاً یہ بدعات ہیں کہ آپ کے بیٹھ جانا ایک کونے میں، اور جو اقامت کے آغاز میں کھڑا ہو رہا ہے اسے بٹھانا کہ تم بھی بیٹھو۔ ایک مستحب کام پہ اصرار کرنے کی اور دوسروں کو اس سختی سے تلقین کرنے کی، سختی سے کس نے اجازت دی ہے؟ اس لیے یہ عمل بدعت بن جائے گا۔